अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आमिर। आप देख रहे हैं ज़रनाब वर्चुअल लर्निंग। प्रोग्रामर बनना एक ख्वाब है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे लोग देखते हैं। प्रोग्रामर बनने के लिए हमें कोडिंग, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अगर हम अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपको बहुत सारी फेमस लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इनकी प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प करेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो C++ प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स विद कोडिंग की सीरीज में आपको खुशामदीद। हमारा आज का लेक्चर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम के बारे में है। इससे पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि C++ के मुख्तलिफ IDEs कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरह से नेट से डाउनलोड किया जाता है और उनको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। अपर राइट कॉर्नर में आपको इसका वीडियो लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, उनको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल करके कोडिंग कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, ताकि इस C++ प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स विद कोडिंग की सीरीज़ आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें और आप कोडिंग के साथ प्रोग्रामिंग सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम को लिखने का जो बुनियादी तरीक़ाकार होता है, जिस तरह से हम उसकी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। द वे इन विच प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन, जिस तरतीब से, जिस फॉर्मेट में हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, उसे उसका स्ट्रक्चर कहा जाता है। C++ program consists of following sections or parts. Number 1, documentation section. Number 2, declaration of preprocessor directives. Number 3, global declaration. Number 4, main function. Number 5, user defined function. तो C और C++ के प्रोग्राम को हम इन 5 डिफरेंट सेक्शन या पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। वन बाय वन हम इनको बाय कोड या बाय एग्जांपल देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, डेक्लेरेशन ऑफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स में क्या क्या हम लिख सकते हैं, ग्लोबल डेक्लेरेशन किस तरह से होती है, मेन फंक्शन को कैसे लिखा जाता है और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। हम एक एग्जांपल प्रोग्राम लेते हैं और उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर के हमने 5 हिस्से देखे थे उनको पढ़ते हैं या समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन है उसको हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का नाम देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर हमने कमेंट्स की सूरत में /* और */ इसको हम मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं। कमेंट्स के अंदर हमने प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्रोग्राम का नेम लिखना है, प्रोग्राम के ऑथर का नेम लिखना है और प्रोग्राम जिस डेट को बनाया गया उसके बारे में लिखना है, ताकि आपका प्रोग्राम अगर कोई और प्रोग्रामर ओपन करता है तो उसको पता चले कि ये प्रोग्राम किसने बनाया, इस प्रोग्राम का नाम क्या है और इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, इसकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए फाइल नेम में जिस तरह से लिखा हुआ है sum.cpp, ये C++ की जो है वो एक फ़ाइल है जिसका नाम हमने सम रखा हुआ है। ऑथर नेम मोहम्मद आमिर है, डेट 5/12/2020। डिस्क्रिप्शन में हम बताएंगे इस प्रोग्राम ने करना क्या है। अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स एंटर्ड बाय यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा और ये प्रोग्राम उन 2 नंबर्स का, इंटीजर नंबर्स का सम फाइंड आउट करके देगा। ये हो गया हमारे पास पहला हिस्सा जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद है डेक्लेरेशन ऑफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स। डेक्लेरेशन ऑफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हमारे पास 2 तरह के प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, एक को हम इंक्लूड कहते हैं और दूसरे को हम डिफाइन कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में देखें #include ब्रैकेट iostream.h ब्रैकेट क्लोज, इसे हम प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हो गया, जिसमें हमने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड की मदद से एक हेडर फाइल को हमने अपने सोर्स कोड में शामिल किया है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की डिटेल और हेडर फाइल्स की डिटेल और मेन फंक्शंस की डिटेल हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा हिस्सा है उसे हम ग्लोबल डेक्लेरेशन सेक्शन कहते हैं।
ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, हम यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करते हैं, हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आपको एग्जांपल में एक ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ नज़र आएगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ को इनपुट करना होता है या कुछ कैलकुलेशन के रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट करने होते हैं। वेरिएबल्स उन इनपुट की गई वैल्यूज़ को या उन रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल सम बना रहे हैं जिसकी डेटा टाइप हमने इंटीजर रखी है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम लिख रहे हैं वाइड मेन पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स जिन्हें कहा जाता है। ये हमारे पास है मेन फंक्शन, ये वाला हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है। इस ओपनिंग कर्ली ब्रेस और इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के दरमियान में ये जो कुछ लिखा हुआ है हमने, ये हमारे इस मेन फंक्शन की स्टेटमेंट्स हैं। ये इसको हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन का नाम भी देते हैं। तो हमारे पास ये हो गया मेन फंक्शन। उसके बाद है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में उसकी प्रोटोटाइप या उसकी डिक्लेरेशन करनी होती है और नीचे जो है वो उसकी इस मेन फंक्शन की एंडिंग ब्रैकेट के बाद यहाँ पर उसकी हम स्टेटमेंट्स या बॉडी लिखते हैं। जिस तरह से आपने वाइड मेन फंक्शन के अंदर उसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स देखी हैं, इसी तरह से यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं प्रोग्राम में और वो आप प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इससे हम उन फंक्शंस को रीयूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर इस फर्स्ट C++ प्रोग्राम की एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है जिसे हमने नाम दिया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का। सेकंड हमारे पास और इनको हमने स्लैश स्टैरिक स्लैश कमेंट्स के फॉर्म में लिखा। कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर कर देता है और ये मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखने हैं तो आप इस तरह की जो है वो डबल लाइन जो है वो स्लैश लगाकर उसके आगे जो भी कमेंट लिखना चाहें वो कमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद हैश इंक्लूड iostream.h ये हमारा दूसरा सेक्शन हो गया। इसके अंदर हमने देखा कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो iostream.h हेडर फाइल को हमारे सोर्स कोड में शामिल कर रहा है। डिफरेंट IDEs के अंदर इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखने का मेथड डिफरेंट है। मसलन टर्बो सी के अंदर हम हैश इंक्लूड iostream.h यूज़ करते हैं। अगर आप डेव सी IDE यूज़ कर रहे हैं या अगर आप कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे .h को यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद हमारे पास तीसरा सेक्शन है। तीसरे सेक्शन के अंदर हमने देखा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन उसको कहा जाता है। इस ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। हम इसके अंदर स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर सकते हैं, क्लास डिफाइन कर सकते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास वाइड मेन, ये हमारे प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये उसका चौथा हिस्सा है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स को इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में लिख रहे होते हैं। ये स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये स्टेटमेंट्स कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने क्या काम करना है। मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। मेन फंक्शन दरअसल आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है वो 5वें नंबर पर, ये हमारे पास चौथा हिस्सा हो गया, और 5वें नंबर पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को इस प्रोग्राम के अंदर मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ ग्लोबल वेरिएबल जहाँ मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पर उसकी प्रोटोटाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है और फिर हम उसको बनाते। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो जी ये हमारे पास sum.cpp C++ के अंदर जो है वो एक हमने प्रोग्राम बनाया है जो आपसे दो नंबर, ये इंटीजर वेरिएबल a और b डिक्लेयर हो गए। यहाँ पे हमने उन दो नंबर को इनपुट कर लिया Cin
A اور B, اس کے بعد ہم نے ان دونوں نمبرز کو ایڈ کیا, A کی ویلیو کو اور B کی ویلیو کو, اور ان کے ریزلٹ کو ہم نے سٹور کر دیا اس سم ویریبل کے اندر جو ہم نے گلوبل ویریبل بنایا تھا. اور سی آؤٹ جو ہے یہ ایک آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ ہے, سی ان ایک ان پٹ اسٹیٹمنٹ ہے. سی آؤٹ کے ذریعے سے جو ہم نے سم ویریبل کے اندر ریزلٹ فائنڈ آؤٹ کیا اس کو ہم نے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیا. تو یہ ہمارے پاس سی پلس پلس کا ایک پروگرام. اسی پروگرام کو اگر ہم سی لینگویج میں بنائیں گے تو دیکھیں کیا تبدیلی آئے گی. یہاں پہ ڈاٹ سی پی پی تھا, وہاں پہ اس کی جگہ پر ڈاٹ سی آ گیا, باقی وہی کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. ڈیٹ آپ جو مرضی لکھ دیجئے, جس ڈیٹ کو آپ یہ پروگرام بنائیں گے وہی ڈیٹ آپ مینشن کیجئے. یہاں پہ اگر آپ نوٹ کیجئے تو یہاں پہ ہیڈر فائل کے نیم جو ہے وہ چینج ہو گئے. وہاں پہ ہم نے iostream.h ہیڈر فائل لکھی تھی, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم stdio.h ہیڈر فائل کا نام لکھ رہے ہیں. stdio.h ہیڈر فائل پرنٹ ایف اور اسکین ایف کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس لیے ہم نے یہاں پر stdio.h ہیڈر فائل کو انکلوڈ کیا. جبکہ پریویس پروگرام میں آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے iostream.h ہیڈر فائل کو انکلوڈ کیا ہے. iostream.h ہیڈر فائل سی آؤٹ اور سی ان کے لیے استعمال ہوتی ہے, سی آؤٹ اور سی ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر ہم یہ ہیڈر فائل انکلوڈ نہیں کریں گے تو کمپائلر ان کے اوپر ایرر جنریٹ. تو دوسری ہمارے پاس جو ہیڈر فائل ہے اس کا نام ہے conio.h. conio.h اس پروگرام میں اس لیے شامل کی گئی ہے تاکہ یہ سب سے آخر میں آپ ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے getch. اس getch سٹیٹمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں conio.h کی ضرورت پڑی. اگر ہم سی لینگویج کے پروگرام کے آخر میں getch یوز نہیں کریں گے ٹربو سی پلس پلس ایڈیٹر کے اندر تو آپ کا پروگرام آپ کی ایگزیکیوشن کو نہیں دکھائے گا. وہ پروگرام اتنا سپیڈ سے ایگزیکیوٹ ہوگا کہ اس کی آؤٹ پٹ ڈسپلے ہونے کے بعد آپ واپس اسی IDE کے اندر آ جائیں گے جہاں سے آپ پروگرام ٹائپ کر رہے تھے. تو اس لیے سب سے آخر میں ایک ہم getch یوز کرتے ہیں تاکہ ہم پروگرام کی ایگزیکیوشن کو ٹیمپریری طور پر پاس کر سکیں. دراصل getch ایک انپٹ فنکشن ہے, یہ آپ سے ایک انپٹ ویلیو لے رہا ہوتا ہے وہاں پر, اس لیے وہ آپ کا پروگرام وہاں پہ رک جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے IDEs ہیں جو سی اور سی پلس پلس کی پروگرامنگ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. سی پلس پلس اور سی لینگویج کے ڈفرینٹ IDEs ہیں جو آپ کو نیٹ سے اس کی ایک بہت بڑی لسٹ ملے گی, لیکن یہاں پر جو زیادہ فیمس ہیں اس میں ٹربو سی پلس پلس ہے, کوڈ بلاکس ہے, ڈیو سی پلس پلس ہے, ایکلپس ہے اور نیٹ بینز ہے. یہ 5 بہت ہی زیادہ فیمس IDEs ہیں جس میں سے ہم ٹربو سی کے اندر, کوڈ بلاکس کے اندر اور ڈیو سی پلس پلس کے اندر کوڈنگ کرنا سیکھیں گے. میں آپ کو 1 بائی 1 ان کے اندر جو ہے وہ کوڈ لکھ کے اس کے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر کے سمجھاؤں گا. اچھا, اب پروگرام لکھنا ہو تو اس کے سٹیپس کیا کیا ہوتے ہیں. اگر آپ ٹربو سی پلس پلس کے پروگرامز کو لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ٹربو سی پلس پلس کا IDE اوپن کریں گے, اس کے اندر آپ سورس کوڈ رائٹ کریں گے, پھر آپ اس سورس کوڈ کو سیو کریں گے, دین آپ اس سورس کوڈ کو کمپائل کریں گے اور پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اگر آپ ٹربو سی پلس پلس نہیں, آپ ڈیو سی یا کوڈ بلاکس کے اندر یوز کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ ڈیو سی پلس پلس کے اندر یا کوڈ بلاکس کے اندر جو ہے وہ پروگرام لکھنے جا رہے ہیں تو تب بھی یہی سٹیپس ہوں گے. سب سے پہلے آپ نے اپنے IDE کو اوپن کرنا ہے, اس میں سورس کوڈ رائٹ کرنا ہے, اس کو سیو کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو کمپائل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ہم ٹربو سی پلس پلس کا IDE اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم پروگرام بنا کے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹربو سی پلس پلس کا IDE اوپن ہو گیا اور اس کے اندر ہم نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے. یہ وہی پروگرام ہے جو میں آپ کو پیچھے سمجھا چکا ہوں. یہ دیکھیے, یہ ہمارے پاس اپنے پروگرام کا ڈاکیومنٹیشن سیکشن ہے جس کے اندر ہم نے فائل کا نیم بتایا کہ یہ sum.cpp ہے. sum.cpp, یہ دیکھیے یہاں پہ آپ کو اس کا نام لکھا ہوا sum.cpp نظر آئے گا. اس کے بعد آتھر نیم لکھا ہوا ہے, اس کے بعد جس ڈیٹ کو یہ پروگرام ہم نے بنایا ہے. ڈسکرپشن میں ہم اس کی سٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں کہ یہ پروگرام 2 انٹیجر نمبر کا سم نکالے گا اور وہ 2 انٹیجر نمبر یوزر انٹر کرے گا. یہ ہمارے کمنٹس یہاں پہ /* اور * سے کلوز ہو گئے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس پری پروسیسر ڈائریکٹیو لکھا ہوا ہے #include iostream.h اور #include conio.h. یہ ہمارے پاس
پری پروسیسر ڈائریکٹیو سیکشن ہو گیا. اس کے بعد یہ گلوبل ڈیکلیریشن سیکشن ہے. یہاں پر ایک گلوبل ویریبل ہم نے بنایا ہے جس کا نام سم رکھا ہے. گلوبل ویریبل آؤٹ سائڈ آل فنکشنز ہوتے ہیں اور ہم اس کو کسی بھی فنکشن میں یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے مین فنکشن لکھا ہے. مین فنکشن کے ورڈ سے پہلے جو وائڈ ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ مین فنکشن کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرے گا. ٹربو سی اور سی پلس پلس کے ایڈیٹر میں ہم موسٹلی وائڈ یوز کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ڈیو یوز کر رہے ہیں یا کوڈ بلاک یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم انٹ یوز کرتے ہیں. دراصل مین ایک فنکشن ہے اور یہاں وائڈ یا انٹ جو ہے وہ اس بات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ وائڈ یا انٹ اس بات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ مین فنکشن کون سی ویلیو ریٹرن کرے گا. اور یہاں پر ہم اس کے پیرامیٹر یا آرگیومنٹس لکھ دیتے ہیں. اگر آپ کا مین فنکشن آپ سے کوئی پیرامیٹر یا آرگیومنٹس نہیں لے رہا تو پھر ان پیرنتھسز کو ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد یہ CLR SCR کلیئر اسکرین کا ایبریویشن ہے. ٹربو سی پلس پلس میں جب ہم کوڈنگ کرتے ہیں تو پہلے کسی بھی پروگرام کی آؤٹ پٹ ہمارے کنسول اسکرین پر نظر آ رہی ہوتی ہے. اس آؤٹ پٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم کلیئر اسکرین فنکشن کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہم نے 2 لوکل ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں, ایک کا نام A رکھا ہے اور ایک کا نام B رکھا ہے. سی آؤٹ انٹر فرسٹ نمبر سی ان اے. سی آؤٹ ایک آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اسکرین کے اوپر ایک میسج ڈسپلے کرے گی انٹر فرسٹ نمبر کا. سی ان اے یہ ایک انپٹ اسٹیٹمنٹ ہے, جو آپ کی بورڈ سے ویلیو انپٹ کریں گے وہ اس ویریبل A میں اسٹور ہو جائے گی. اسی طرح سے ہم نے یہاں پر ویریبل B کے اندر بھی ویلیو کو انپٹ کر لیا. اب یوزر نے پروگرام ایگزیکیوشن کے دوران رن ٹائم میں A اور B کے لیے جو ویلیوز انپٹ کی ہیں ان کو ہم نے A اور B کے اندر لینے کے بعد یہاں پر sum is equal to A plus B کے اندر اسٹور کیا. اور جب ہم A اور B کی ویلیو کو پلس کرتے ہیں تو اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا وہ اس لیفٹ سائڈ کے سم ویریبل کے اندر اسٹور ہو جائے گا, اور سم ایک ہم گلوبل ویریبل بنا چکے ہیں. اب سم ویریبل کی ویلیو کو ہم سی آؤٹ اگین کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی رزلٹ نکلا ہوگا وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گا. اس کے بعد گیٹ سی ایچ ہمارے پروگرام کی ایگزیکیوشن کو ٹیمپریری طور پر پاس کرے گا تاکہ ہم اپنی آؤٹ پٹ کو دیکھ سکیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اینڈنگ بریکٹ لگائی ہے, یہاں پہ آ کے ہمارا پروگرام کلوز ہو جاتا ہے. اس پروگرام کو آپ نے سیو کرنا ہے. سیو کرنے کے لیے ہم فائل مینیو پہ جب جاتے ہیں تو اس میں سیو کا آپشن آ رہا ہوتا ہے, یا آپ F2 پریس کر کے بھی سیو کر سکتے ہیں. اب سیو کرنے کے بعد ہم نے اس کو کمپائل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. کمپائل Alt F9 یا کمپائل پہ جا کے آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ آپ کا سورس کوڈ کمپائل ہو گیا. اس سورس کوڈ میں آپ دیکھیں لائنز ٹو کمپائل 1044, جبکہ ہم نے اس پروگرام کے اندر جو لائنز لکھے ہیں وہ 20 یا 22 ہیں. اس میں آپ کے پاس جو iostream.h ہیڈر فائل ہے اور جو conio.h ہیڈر فائل ہے اس کا کوڈ آپ کے اس پروگرام میں شامل ہو گیا ہے. ایرر کوئی نہیں ہے, وارننگ کوئی نہیں ہے. پریس اینی کی. اب آپ نے اس کو رن کرنا ہے تو ہم رن مینیو پہ جاتے ہیں یا کنٹرول F9 پریس کرتے ہیں. یہ آپ کا پروگرام رن ہوا. سی آؤٹ کے ذریعے سے فرسٹ لائن انٹر فرسٹ نمبر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوا. ہم یہاں سے جو بھی نمبر انٹر کریں گے وہ نمبر ویریبل A کے اندر سٹور ہو جائے گا. ہم نے نمبر انٹر کرنے کے بعد انٹر کی پریس کرنی ہے تاکہ ہم ان پٹ کا یہ پروسیس مکمل کریں. جیسے ہم نے انٹر پریس کیا یہ 11 ویریبل A میں سٹور ہو جائے گا اور سی ان کا آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر سی آؤٹ ہم نے لگائی تھی جس میں لکھا تھا انٹر سیکنڈ نمبر, وہ اسکرین کے اوپر میسج ڈسپلے ہو گیا. اب سی ان کی وجہ سے آپ کا پروگرام رکا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسر بلنک کر رہا ہے. یہاں آپ اس کی دوسری ویلیو انپٹ کریں گے. لیٹ میں یہاں پہ 22 انٹر کر دیتا ہوں. جیسے 22 ہم نے انٹر کیا اس کے بعد ہمیں انٹر کی پریس کرنی ہے تاکہ ہم اس ان پٹ کے آپریشن کو کمپلیٹ کریں. جیسے ان پٹ کا آپریشن کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے لکھا تھا sum is equal to a plus b, اور پھر اس کے بعد اگین ہم نے لکھا تھا سی آؤٹ جس میں ہم نے اس رزلٹ کو ڈسپلے کروایا تھا. تو آپ دیکھیے گا sum of two numbers is equal to 33. جو فرسٹ نمبر آپ کا 11 ہے اور سیکنڈ نمبر 22 ہے, ان دونوں کو ایڈ کر کے جو رزلٹ ہے وہ 33 آ گیا. ہمارا جو سی لینگویج اور سی پلس پلس لینگویج کے اندر جو ٹربو سی ہے اس میں ہم نے دیکھا پروگرام کیسے بنتا ہے. اگر میں اس پروگرام کو تھوڑا سا ماڈیفائی کروں سی لینگویج کے سنٹیکس کے مطابق تو ہم اس کو سیو ایز کرتے ہیں اور اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں سم سی, اور ڈاٹ اس کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں
ڈاٹ سی لگا دیتے ہیں. اب یہ سی لینگویج کے سنٹیکس کے مطابق ہوگا. اب ہمیں یہاں پر آئیو اسٹریم ڈاٹ ایچ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہم ایس ٹی ڈی آئی او لکھیں گے. یہ ہیڈر فائل ویسے رہے گی, یہ بھی ایسے رہے گا, لیکن یہاں پہ ہمیں سی آؤٹ کی بجائے پرنٹ ایف کو لکھنا ہے. انٹر فرسٹ نمبر. یہ پرنٹ ایف کا سنٹیکس آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں سمجھایا جائے گا. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے ہم اسکین ایف کہتے ہیں. ایڈریس آپریٹر اور ویریبل نیم اے, یہ ہمارے پاس فرسٹ ان پٹ ہو گئی. یہ ہم اسٹیٹمنٹ کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ایڈٹ میں سے جا کے کاپی کرتے ہیں اور یہاں ایڈٹ میں سے آ کے پیسٹ کر دیتے ہیں. اس میں تھوڑی سی چینجز کرتے ہیں. فرسٹ نمبر کی بجائے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سیکنڈ نمبر, اور یہاں پر ویریبل کا نام دے دیتے ہیں بی. نیکسٹ وہی اسٹیٹمنٹ سم از اکول ٹو, اور یہاں پر ہم پرنٹ ایف میں لکھ دیتے ہیں سم آف ٹو نمبر از اکول ٹو, یہاں پر ہم پرسنٹیج ڈی لگائیں گے, کوما, یہ ہمارے پاس سی لینگویج کے مطابق سورس کوڈ بن گیا. اب آپ اس کو سیو کریں گے, کیونکہ سیو ایز سے ہم اس کا نام آلریڈی چینج کر چکے تھے. اب ہم نے اس میں جو کچھ چینجز کیے ہیں اس کو ہم نے سیو کر دیا. اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں. ون ایرر آیا, ون ایرر ڈیکلیریشن از ناٹ الاؤڈ ہیئر. جب آپ سی لینگویج میں ویریبلس ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ ویریبلس پہلے ڈکلیئر ہوتے ہیں اور سی ایل آر ایس سی آر جو ہے وہ بعد میں اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اب اگین ہم کمپائل کرتے ہیں. اب دیکھیے کوئی ایرر نہیں ہے. ہم اس کو اگین سیو بھی کر لیتے ہیں. اب ہم اس کو رن کرتے ہیں. اسی طرح سے انٹر فرسٹ نمبر, انٹر سیکنڈ نمبر, 5 اور 2 کو جب ایڈ کریں گے تو اس کا ریزلٹ 7 آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس سی لینگویج کے اندر بھی اس کی ڈیمانسٹریشن ہو گئی. اب ہم اس کو ڈیو سی کے اندر اگر بنانا چاہتے ہیں تو ڈیو سی میں کس طرح سے بنائیں گے. یہاں سے ہم ڈیو سی میں فائل پہ کلک کریں گے, فائل میں نیو اور سورس فائل. یہاں پہ آپ نے ڈاکیومنٹیشن سیکشن کے اندر اس کی ڈیٹیل لکھی کہ یہ پروگرام کا نام کیا ہے, کس نے بنایا اس کو, ڈیٹ مینشن کرنی ہے, اور پروگرام کا پرپس یا اس کی ڈسکرپشن لکھنی ہے. اور اس کے بعد یہ کمنٹ سیکشن ہمارا ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے, ہیش انکلیوڈ آئیو اسٹریم ڈاٹ ایچ. اچھا جی, ڈیو سی میں یہاں پر ہم یوزنگ نیم اسپیس کو استعمال کریں گے. اور کیونکہ ہم نے مین سے پہلے انٹ لکھا تھا تو یہاں پر ہم ریٹرن 0 لکھیں گے. ٹربو سی کے اندر یہاں پہ ہم گیٹ سی ایچ یوز کرتے ہیں, یہاں پر ہم ریٹرن 0 لکھیں گے. ٹربو سی میں یہاں مین کے ساتھ ہم وائڈ لکھتے ہیں, یہاں ڈیو سی کے اندر ہم یہاں پر انٹ مینشن کریں گے. اب ہم اس پروگرام کو سیو کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہم سے اس کا نام پوچھ رہا ہے, ہم نے اس کا نام دے دیا
سم اور اس کو ہم نے اسٹور کروا دیا ڈیسک ٹاپ کے اوپر، ہم اس کو اسٹور کروا دیتے ہیں. یہ دیکھیے ڈاٹ سی پی پی یہاں پر اس کی ایکسٹینشن آ جائے گی. اس کے بعد ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو کمپائل کریں گے. یہاں پر دو ایرر آ رہے ہیں، سی آؤٹ واز ناٹ ڈکلیئرڈ ان دس اسکوپ، سی ان واز ناٹ ڈکلیئرڈ ان دس اسکوپ. ہوا کیا ہے، یہاں پہ وہ آپ کو ایرر بتا رہا ہے لائن نمبر 6 کے اوپر. یہاں پر ہیش انکلیوڈ کی اگر آپ سپیلنگ دیکھیں تو وہ سپیلنگ مسٹیک تھی، تو اس لیے اس نے یہاں پر ایک ایرر جنریٹ کیا ہے. اس کو پھر سے کمپائل کیجئے. دیکھیے ہیش دیکھیے جی ایرر ہمارے پاس 0، وارننگ ہمارے پاس 0. تو ڈیو سی میں ہیش انکلیوڈ آئیو اسٹریم ہم نے یوز کرنا ہے، ڈاٹ ایچ یوز نہیں کرنا. نیم سپیس آ گئی. اس کے بعد ہم نے گلوبل ویریبل بنایا. یہ ہمارا ڈیو سی کے اندر ایک پروگرام ہے. اس پروگرام میں یہ ہمارا ڈاکیومنٹیشن سیکشن آ گیا. یہ ہمارے پاس ہیڈر فائل پری پروسیسر ڈائریکٹیو آ گیا، اس کی ڈیکلیریشن آ گئی. پھر ہم نے ایک یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی یوز کی ہے. پھر ایک گلوبل ویریبل بنایا. مین فنکشن سے پہلے ہم نے یہاں پر انٹ لکھا. اس کے بعد بالکل وہی کوڈ ہے جو ہم نے وہاں ٹربو سی کے اندر لکھا تھا، لیکن یہاں سب سے آخر میں آپ دیکھیں یہاں ریٹرن 0 کو لکھا گیا ہے. مین فنکشن میں وہاں پہ ہم نے وائڈ یوز کیا تھا تو گیٹ سی ایچ یہاں لکھا تھا. یہاں ڈیو سی کے اندر جب ہم انٹ لکھیں گے تو وہاں پہ ریٹرن 0 لکھیں گے. سیم یہی کوڈ جو ہے وہ آپ یہاں سے کاپی کر کے کوڈ بلاک کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں، اور کوڈ بلاک کا بھی یہی میتھڈ ہوگا اس کو سیو کرنے کا. اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ہم نے کمپائل کیا، اس کے اوپر کوئی ایرر نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو رن کرنا ہے. رن کریں گے. دیکھیے انٹر 2 نمبرز، ہم نے ایک 2 دے دیا، ایک 4 دے دیا. 2 اور 4 کو ایڈ کر کے وہ آپ کو آنسر 6 دے رہا ہے. آپ یہی کوڈ بلاکس میں کاپی کر کے وہاں پہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو ایز اٹ از یہ وہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ٹربو سی کے اندر اور ڈیو سی کے اندر جو ہے وہ ہم اس کی کوڈنگ کر کے اس پروگرام کو سیو کر سکتے ہیں، کمپائل کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. آج کے کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر مزید آپ اس بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کیجئے. میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. تھینکس فار واچنگ.